السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے جنازے کے مسائل۔ انتہائی اہم اور ضروری یہ ٹاپک ہے جس پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بات ہوگی، کیونکہ ایک ہی سیشن میں شاید پوری باتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جنازہ انشاءاللہ اس پوری ٹاپک میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ شروع تو آج کریں گے ہم لوگ بیماری سے لے کر موت سے لے کر، موت کیا چیز ہے اور بیماریاں جو آتی ہیں وہ کیا چیز ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے بیماری سے موت تک کے مرحلے کیا ہو سکتے ہیں، عیادت مریض کی کیسے کی جائے، پھر اس کے بعد جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کریں، پھر اس کے بعد جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کریں، پھر اس کے بعد غسل کیسے دیں، کفن کیسے پہنائے، جنازے کی نماز کیسے پڑھے، اس کو کیسے دفنائے، دفنانے کے بعد کرنے والے اعمال کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس جنازے کے مسائل کے اس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے یہ سب چیزیں آئیں گی۔ تو تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھوں گا، بڑی اہم باتیں ہیں، غور سے سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو بہرحال جنازہ یعنی انسان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ موت کے تعلق سے ہم کئی مرتبہ آپ لوگ سن چکے، میں بول چکا، موت کے بارے میں پھر دوبارہ بولنا یہ ضروری نہیں سمجھتے ہوئے، موت تو یقینی ہے، لیکن موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ موت تو ہر ایک کو آنا ہے، میں مروں یا میرے سامنے میرے بچے مرے یا میرے ماں باپ مرے، میرے سہیلیاں مطلب عورتیں جتنے بھی ہیں ان کے لیے سہیلیاں، یا مرد جتنے بھی ہیں ان کے لیے دوست ہے، رشتہ دار ہے، کون کب مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کیسے مرے گا، اس بات کی گارنٹی موت سے پہلے کوئی کسی کی نہیں دے سکتا۔ لیکن یقینی بات تو یہ ہے کہ مرنا تو ہے ہی ہے، مرنا ہر ایک کو ہے۔ لیکن موت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے طبعی موت اور دوسری ہوتی ہے اچانک آنے والی موت۔ مطلب طبعی موت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیمار ہو جاتا ہے یا پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، کئی مہینے کیا ہے وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے، یا کسی ایک ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ اب وہ بیماری سے اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی بول دیتے ہیں کہ بس کچھ دنوں کا مہمان ہے یا کچھ مہینوں کا ہے، یا پھر بہت زیادہ ضعیف ہو گیا تو وہ پلنگ پہ بستر پہ پڑ کے لیٹ کے کیا ہے یہ تمام چیزیں کیا ہے معلوم ہو جاتی ہے انسان کو کہ آج نہیں تو کل یا کچھ مہینوں میں یا کچھ دنوں میں میری موت آنے والی ہے، یہ طبعی موت ہے، رائٹ۔ دوسری موت وہ ہے جو اچانک آ جاتی ہے۔ اچانک آنے والی موتوں میں جیسا کہ راستے میں ہم چل رہے ہیں، ہم نے سوچا نہیں کہ آج ہماری موت ہوگی، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک آ گئی موت، مر گیا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ رات کو سو گیا، ہارٹ اٹیک آیا، صبح اٹھے تک لاش بن گیا، ڈیڈ باڈی ہے، تو یہ اچانک آنے والی موت ہے۔ کبھی کیا ہے وہ بجلی یا کرنٹ شاک وغیرہ لگ کے بھی کیا ہے کسی کی موت ہوتی ہے، پھر کیا ہے کوئی پانی میں ڈوب کے اس طرح مر جاتے ہیں اچانک، ایسے بہت سارے موت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچانک آ جاتی ہے۔ کسی کو کبھی زہریلا کوئی سانپ ڈس لیتا ہے، کوئی جانور کھا جاتا ہے، کوئی آگ میں جل جاتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے اچانک آنے والی موتیں ہیں۔ تو اچانک آنے والی موت اور طبعی موت میں
فرق یہ ہوتا ہے کہ جب موت اچانک آ جاتی ہے تو پھر انسان کو سدھرنے کا، نیکیاں کرنے کا، توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا، یہ تمام چیزوں کا اس کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ اچانک آ جاتی ہے موت۔ پھر جس کو طبعی موت آتی ہے اس کو تو وقت رہتا ہے، لیکن بد نصیب وہ ہے جو طبعی موت ہو یا پھر اچانک آنے والی موت ہو، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ میں ہی مبتلا رہتے ہیں، وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ تو بہرحال اب ہم لوگ ایک حدیث کے ذریعے سے کیا ہے بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی بھی مصیبت کے وقت ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ضرور ہی تمنا کرنا ہو تو اس طرح کہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور اس وقت مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوتا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے کہ توبہ کرنے کا موقع ملے۔ تو اب یہ دو حدیثیں ہم لوگوں کو جو سبق ملتا ہے ان حدیثوں سے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں حالات کیسے بھی آئے موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ موت کی آرزو، موت کی تمنا، موت کے لیے دعا کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو اگر نیک آدمی ہے وہ موت کی دعا کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اگر وہ زندہ رہے گا اور کچھ دن تو اور بھی اس کے نام عمل میں اضافہ ہوگا، نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا، روزوں کا، نیکی کا، صدقے کا، خیرات کا، یہ سب چیزیں اس کے اعمال میں اضافہ ہو سکتی ہے۔ اور گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اسے توبہ کرنے کا بھی موقع مل جائے، اللہ اسے ہدایت دے، اس لیے موت کی تمنا نہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کوئی ایسے ٹینشنز میں ہے، کوئی ایسی پریشانیوں میں ہے، کوئی ایسے ظلم و ستم کے اندر پسے جا رہا ہے، چاہے وہ دشمنوں کے ہو یا گھر والوں کے ہو یا کچھ بھی، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں گھروں میں کبھی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی جہیز کے تعلق سے ستایا جاتا، کوئی قرضوں کے تلے ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی دشمن کے ڈر سے ہوتا ہے، تو کیا کر لیتے ہیں؟ عام طور پر جذبات میں آ کے خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو بہت زیادہ تکلیف ہی ہو رہی ہو، کسی کو بیماری کی بھی تکلیف ہوتی، سالہ سال بیمار رہتا، برداشت نہیں کرتا، وہ موت کی دعا کر لیتا۔ نہیں 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 نہیں، اگر کرنا ہے، آپ کو ایسی تکلیف ہے تو آپ کیا دعا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ہو، دعا کیا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں خیر ہے، اور اللہ مجھے اس وقت موت دے جب میرے لیے مرنا ہی بہتر ہے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھائے کہ کچھ بھی ہوا، گھر میں جھگڑا ہوا، اللہ مجھے موت دے دے نہیں مانگنا، اللہ مجھے اٹھا لے نہیں مانگنا۔ ہم بولے جب اللہ نہیں اٹھا لیتا، ہم بولے جب موت نہیں آتی، اور بہت سارے لوگ اپنے لیے بھی بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی بد دعائیں کرتے، خود کے لیے بھی بد دعائیں کر لیتے۔ ایسے دن دیکھنے سے پہلے اللہ میرے کو اٹھا لیتا تو اچھا تھا، ایسے دن دیکھنے کو نہ ملتے تو اچھا تھا، ہاں اس سے پہلے مر گئے تو اچھا تھا، ہاں ایسی زندگی کئی کو، یہ زندگی جینے سے بہتر ہے مرنا ہی بہتر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو بول لیتے ہیں غصے میں، یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھو، حالت کیسی بھی ہو، موت کی تمنا، موت کی آرزو، موت کے لیے دعائیں نہیں کرنا۔ کرنا ہے تو کیا کرنا وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، رائٹ۔ اب اس کے بعد بری موت سے پناہ مانگتے رہنا، یہ کام تو اصل میں ہم لوگ کوئی کرتے ہی نہیں۔ سنیے، بڑی بہترین حدیث ہے نسائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیسی دعا کرتے تھے بری موت سے بچنے کی دعا۔ کیا؟ سنیے پہلے الفاظ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں بڑھاپے کی موت سے، بلندی سے گر کے مرنے سے، کسی ملبے وغیرہ کے نیچے دب کر مرنے سے، غم سے آنے والی موت سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور وفات کے وقت شیطان کے حملے سے، جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے آنے والی موت سے، زہریلے جانور کے ڈسنے سے آنے والی موت سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے، نسائی کی روایت ہے۔
کیا ہم لوگوں نے کبھی ایسی دعا کی؟ حالانکہ آج کتنی بری موت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں بری حالت میں، کوئی شراب کی نشہ میں مر جاتا ہے، ہاں کوئی کیا ہے جل کے مر جاتا ہے، کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں کرتے رہنا، اللہ ہر قسم کی بری موت سے بچا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر بڑھاپے کی آنے کی وجہ سے جو موت آتی ہے اس سے بھی پناہ مانگے۔ کیوں؟ بڑھاپے کی حالت میں کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال لوگ بیچارے کیا ہے گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں، خدمت کرنے والا نہیں ہوتا، پریشانی میں، بیماری میں، لوگوں کے تانے اور گالیاں سنتے ہوئے بڑھاپے کی موت بھی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اسی طرح مرتے وقت شیطان کے حملے سے، شیطان کا حملہ، اگر مرنے سے پہلے شیطان حملہ کر دیا، زبان سے کوئی شرکیہ جملے نکل گئے، کچھ غلط کام کر لیے، کچھ گناہ کر لیے، شیطان اگر ہمارے اوپر حاوی ہو گیا تو پھر وہ موت بہت بری موت ہوگی ہمارے لیے۔ گناہ کرتے کرتے اگر مر گیا، سود کھاتے کھاتے مر گیا، سودی کاروبار کرتے کرتے مر گیا، زنا کرتے مر گیا، شراب کی حالت میں مر گیا، کتنی بری موتیں ہیں یہ۔ تو ایسے تمام بری موت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی بری موت سے بچا، محفوظ رکھ۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم تو موت کو یاد ہی نہیں کرتے نا، موت کے تعلق سے دعا کرنا تو دور کی بات کہ ہمیں موت ہی یاد نہیں رہتی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو بری موت سے بچنے کے لیے دعائیں ہمیشہ کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہو گیا موت کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اب بیماری کے تعلق سے سنیں گے، رائٹ؟ اب بیماری کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی، یاد رکھو بیماری ہر ایک کے ساتھ ہے، کسی کو چھوٹی ہے، کسی کو بڑی ہے، کسی کو ہمیشہ کی ہے تو کسی کو کیا ہے تھوڑے دن کے لیے ہے، لیکن ہم لوگ بیماریوں میں بھی صبر نہیں کرتے۔ تھوڑا سا اگر پیٹ میں درد ہو گیا برداشت نہیں ہوتا، کمر میں درد ہو گیا برداشت نہیں ہوتا، سر میں درد ہوا برداشت نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بلکہ ہمیشہ کی بیماریاں یہ کیا ہے، بی پی، شوگر وغیرہ یہ بھی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ سرجریز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں جو تکلیف لاکھوں روپے، کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے، یہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں۔ تو بیماریوں کے تعلق سے یاد رکھو، جب بھی کوئی جس کسی بھی حالت میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی بیماری یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ان کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جیسے درخت پتوں کو گرا دیتا ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، ہمارے پاس بس چھوٹی بیماری کو بھی ہم اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے بہانے بن جاتے ہیں یہ بیماریاں۔ کیا ہوا جی؟ نہیں جی ہماری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم بیمار ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہوتا۔ اور ایسی بیماریوں میں بھی پھر شکوے شکایتیں کرنا، نہیں، اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر۔ ہم کسی بھی قسم کی بیماری، اس حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیماری یہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ جو بھی تکلیف دیتا ہے یا جو بھی بیماری دیتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب بتائیے کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ جو صبر کرتا ہے اس کے، یا جو شکوے شکایتیں کرتا ہے؟ جو صبر کرے اس کے لیے۔ لیکن ہم جیسے ہی بیمار ہوتے سب سے پہلے شکوے نکلتے ہیں ہماری زبان سے، سب سے پہلے شکایتیں نکلتے ہیں، اللہ تو ہمارے کو دیکھ نہیں سکتا، ہمارے بچے ملے کیا، ہمارے بچے بار بار بیمار ہو رہے، یہ بیماریاں ہمارے کچھ آنا کیا، اس طرح کی جو باتیں کرتے گلے شکوے، پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ ثواب تو نہیں ملے گا۔ جو گناہوں کے معافی، کیسے گناہ معاف ہوتے؟ جیسے ایک درخت کے پتے گرتے ہیں، ہم جتنی دیر تکلیف میں اور بیماری میں ہوتے ہیں، اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کے بدلے میں، آج جس پر ہم لوگوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف یا تھکاوٹ یا درد یا فکر لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ اکبر! کیا عزت ہے، کیا قدر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ایمان والے کی۔ جب کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف، بلکہ کوئی تھکاوٹ یا کوئی درد، کون سا بھی درد، سر درد، پیٹ میں درد، کمر کا درد، پھر اور کوئی فکر بھی اگر کوئی لاحق ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہے، مصیبت ہے، اگر اس پر وہ ایمان والا، وہ مسلمان صبر کرتا ہے، بلکہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آئے، فوراً ہمارے ذہن میں خیال آ جانا اس کی وجہ سے اللہ میرے گناہ میں معاف کر دے رہا۔ کتنا دل کو سکون ہوتا،
کتنی تسلی مل جاتی، اللہ میری اس بخار کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے، ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں۔ آج ہماری بیماری اگر 50% ہے تو ہماری سوچ اور ہماری ٹینشن اور 50% بیماری کو بڑھا دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ ہم ڈر کی وجہ سے ہم مر جاتے ہوں گے، یہ بیماری میں چل رہا ہمارے کو اٹھا لیتا ہوں گا، ہمارے کو لے لیتا ہوں گا، کہاں ختم ہوتے گی۔ مرنا نہیں ہے اصل، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم کو موت نہیں ہونا، ہم اور زندہ۔ پورے خاندان والوں کی بھی عمر لگا کے تیرے کو دے دیتے بولے تو خوش ہو جاتا، ہاں اور زندہ رہتا ہوں۔ پورے خاندان والے میرے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا ہمارے کو پسند ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ بہت بری بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، اللہ جب بلایا تب موت کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیا ٹینشن بھائی، اللہ جتنے سال، جتنی زندگی میری عمر میری زندگی میں لکھا اتنے سال میں زندہ رہوں گا۔ ہو سکتا ہے بیماری آ گئی، اب کیا کریں؟ اگر اسی بیماری میں اللہ تعالیٰ موت لکھ دیا تو مر جاتا ہوں گا؟ نہیں، مرنا نہیں، موت کی بات سننا ہی نہیں ہے ہم کو۔ یہ سوچ سوچ کے کہ میں مر جاتا ہوں گا بول کے، اس سوچ میں مر جاتے لوگ۔ ایسا نہیں ہونا۔ ایک مسلمان موت سے ڈر کر زیادہ ٹینشن لے کے اپنی زندگی کو پھر اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک یہ تو گناہوں کو مٹانے والی حدیث ہے۔ اچھا، اور ایک بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو کانٹا چبھا یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بدلے ایک درجہ لکھا جاتا اور ایک گناہ مٹائی جاتا۔ ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا اور ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم تکلیف ہو۔ تو یاد رکھنا، یہ حدیث ابھی سامنے آئی تو ایک بات مجھے یاد آئی۔ دیکھیے، کانٹا چبھنا ایک الگ بات ہے، اس سے بھی کم تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کے مطلب ہمارے پڑوسی یا فنکشن میں کوئی ہمارے سامنے ہے، یا سفر میں کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، یا کہیں پر بھی کوئی مسلمان، اس کی وجہ سے بھی ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس کی کوئی چیز گری، یا اس کے پیر میں ہمارا پیر لگ گیا، یا ہم گر گئے اس کی وجہ سے، پیر لگنے کی وجہ سے، یا کچھ تو بھی ہے، کو تھوڑی سی ہم کو تکلیف ہوئی ایک مسلمان کی وجہ سے، کیونکہ بھول چک سے ہوتا ہے، کوئی جان بوجھ کر تو ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ تو کسی نے دھکا دے دیا، گر گئے، کسی کا پیر لگ گیا، گر گئے، کسی نے کچھ پھینک دیا تو اس کی وجہ سے ہم کو کانٹا چبھ گیا، ایسا کچھ بھی ہوا، اگر اس پر ہم لوگ صبر کریں، ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، ٹھیک ہے بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ نقصان ہونا تھا، ہوا، میں گر گیا تو مار لگنا تھا، لگ گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہ میں اپنے مسلمان بھائی کو جس سے غلطی ہوئی اسے ایک طرف معاف بھی کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ اس تکلیف کی وجہ سے بھی میرے گناہ معاف کر رہا ہے، تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ لیکن ہمارے پاس یہ چھوڑ کے ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں، پہلے گالیاں، پہلے لڑائی، پہلے جھگڑا، کوئی صبر نام کی چیز نہیں ہمارے پاس، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کہ کوئی تکلیف نہیں ہونا اور جنت بھی مل جانا، یہ ہماری سوچ ہے۔ دنیا میں ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونا، نہ کوئی بیماری آنا، نہ بچوں کو بیماریاں آنا، نہ ہمارے ماں باپ کو بیماریاں آنا، کسی کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں رہنا، کوئی تکلیف نہیں رہنا، دنیا میں بھی سکون اور ڈائریکٹ جنت بھی ہونا، ہم یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، یاد رکھو، یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے، یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ اگر ان آزمائشوں میں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے تکلیفوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، اس پر اگر ہم صبر کریں گے تب ہی تو نا ہمیشہ کی جنت۔ تو اس پر جس کو دنیا میں ہی کوئی تکلیف نہ آئے تو پھر اس کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ جس کو کبھی بیماری نہیں آئی، کبھی وہ بیمار نہیں ہوا، تو وہ ایک تو اس کے گناہوں کے معاف ہونے سے تو محروم ہو گیا نا، وہ ایک ذریعہ تھا اس کے گناہ معاف ہونے کا، اس کو بیماری آ جائے تو، سمجھ رہے نا؟ اس کا مطلب پھر یہ غلط بھی نہیں لے لینا، اچھا بیماری آئے تو گناہ معاف ہوتے کہتے، بلکہ ہونا بول کے بیماریاں لا لینا، ایسا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہونا بول کے غلط چیزیں کھا لے کے بیمار ہو جانا، یہ بھی غلط ہے، سمجھ رہے نا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ جو بیماری دیتا ہے اس پر صبر کریں گے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ شکوے شکایتیں وغیرہ بالکل، اور خاص طور سے بچوں کے تعلق سے یاد رکھو، ماں باپ بہت سارے اپنے اوپر کوئی بھی بیماری تکلیفیں برداشت کر لیتے، لیکن ان کی بچی ذرا کچھ تو بھی ہوا، بچے کو ذرا کچھ تو بھی ہوا تو باپ کو کھانا نہیں جا رہا، ماں کو نیند نہیں آ رہی، انہیں کاروبار بند کر دیا، انہیں دکان کو جانا چھوڑ دیا، سب گھر کے گھر والے سب بیمار، آپ ایک بچے کی وجہ سے، ایک بچے کی وجہ سے پورے گھر والے بیمار،
اب انہوں سب ہاسپٹل میں شریک ہوتے ہیں, اب اس کو بیماری کم ہو گئی, اس کی بیماری زیادہ ہو گئی. ایسے بالکل نہیں کرنا, یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے. مسلمان ایسے نہیں ہو سکتا, مسلمان کا ایمان, مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا. بیماری آئی علاج کرتا, کوشش کرتا, لیکن اس کی فکر میں خود بیمار نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں, یاد رکھو وہ ان کا ایمان کمزور ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اماں میری بچی کو بیماری آ گئی, میرے کو کھانا نہیں جا رہا, پانی نہیں جا رہا, اب ان کو آ کے الگ سے ڈاکٹر دیکھ رہا, ان کی نیند حرام ہو گئی, یہ بالکل غلط ہے. یہ ایسا عقیدہ, ایسا کمزور ایمان نہیں ہونا. جو بھی ہوا صبر کرو, جو بھی ہوا اللہ تقدیر میں لکھا وہی ہوا نا, الگ سے کوئی چیز تو نہیں ہوئی نا. اللہ تعالیٰ تو لکھ دیا نا پہلے آپ کے بچے کب بیمار ہوں گے, آپ کب مریں گے, بچے کب مریں گے, اللہ لکھ دیا ہے. سمجھ رہے نا, اس بات کو ذہن میں رکھ لے. اچھا اب کیا کرنا, بیماری ہوئی. اب بیماری میں بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اب ایکسٹریم ہوتے ہیں. کیسے؟ نہیں بھائی اب ہمارا ایمان اللہ پر ہے, بیماریاں دینے والا بھی اللہ ہے, بیماریاں شفا کرنے والا بھی اللہ ہے. اب ہم کیا کریں گے, اللہ اگر لکھا شفا تو بیماری شفا ہو جائے گی, ہم نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہ علاج کرائیں گے, گھر میں بیٹھتے بس. غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, بیماری کے تعلق سے بھی ہوا اور ایک مرتبہ اونٹ کے تعلق سے بھی ہوا. یہ میرا الگ ٹاپک ہے, تقدیر کا عنوان ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہے. تو کیا صرف بھروسہ کر کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی آ کے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ کیونکہ اگر اونٹ بھاگ جانا ہے تو میرے تقدیر میں لکھا ہے تو بھاگ جائے گا, اب کیا کروں, باندھوں یا چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. بیماری آئی, دوا استعمال کرو, پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہیں ہے کہ نہیں دوائی کچھ بھی نہیں لیں گے, اللہ شفا لکھا تو ہوگا, نہیں تو نہیں. یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری کے ساتھ ساتھ کیا ہے, دوا کو بھی اتارا ہے, شفا بھی بیماری کے ساتھ ہے. تو اب وہ دوائی استعمال کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے, ذریعہ ہے. اس لیے دوائی استعمال کرنا جائز ہے, بلکہ کرنا چاہیے. رائٹ, پہلی چیز. اب علاج کرانا ہے, ہاں بیماری آئی علاج کرانا ہے, صبر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, جب بھی کوئی بیماری آتی ہے, کسی بھی قسم کی بیماری آتی ہے, تو بیماریوں میں علاج میں سب سے پہلے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جتنے اذکار ہیں, جتنی دعائیں ہیں, دعائیں پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنا بیماریوں کے لیے. دعا پہلے دوا بعد میں. ہمارے پاس ہوتا یوں ہے کہ دوا پہلے دعا بعد میں. دوائیاں کھا کھا کے تھک جا کے اللہ دیکھیں گے, ایک بار ٹرائی کریں گے کم کرتا کہ نہیں کی, بلکہ دعا کر لیتے ہیں. ٹرائی کرنا نہیں ہے, پہلے دعا کرو, اس کے بعد, کیونکہ دوا میں شفا ہے یا اللہ کے پاس شفا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, اگر دوا میں شفا ہوتی تو ایک ہاسپٹل کافی تھا بیماری کے لیے. اتنے ہاسپٹلز کیوں ہیں؟ ہم بھی جاتے ہیں, یہاں گئے بھائی, یہاں دواخانے میں گئے کم نہیں ہوا, وہاں گئے وہاں کم نہیں ہوا, یہاں گئے یہاں, آخر میں کسی نہ کسی ایک جگہ کم ہوا. کیوں؟ اللہ جس کے پاس جو دوائی رکھا وہیں پہ شفا ملتی ہے. آپ کے اپنے کیا ہے کوشش کرنے سے شفا نہیں ملتی. اس لیے کیا کرنا ہے, دعائیں. کون کون سی دعائیں؟ دعائیں تو بہت ساری ہیں, بہت ساری ہے. بچوں کی بیماری ہو یا خود کی بیماری ہو یا بڑوں کی, گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے, یاد رکھو سب سے پہلے دعا کرو. سب سے پہلے ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگو دعا کر کے, اور دوسرا دعائیں یہ اذکار جو بتائی گئی بیماری کی شفا کے لیے وہ پڑھو. اس کے لیے بہترین اور آسان طریقہ حصن المسلم ہر آدمی, ہر مسلمان اپنے گھروں میں رکھے. چھوٹی سی کتاب ہے, 20-25 روپے مل جاتی ہے. حصن المسلم میں بہت ساری دعائیں ہیں, بیماری کی شفا کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ جتنی اذکار ہے, جتنی دعائیں پڑھنا ہے وہ سب مل جاتی ہیں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں, سب سے پہلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آسان طریقہ ہے, اذکار پڑھیں. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے, وہ دعائیں اگر یاد نہیں ہیں جو پڑھنا ہے بیماریوں کے لیے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ہمارے کو یہ بیماری ہے کون سی دعا پڑھنا, یہ بیماری ہے کون سی دعا پڑھنا, یہ بیماری کے لیے کچھ دعا ہے کیا؟ اب ہر ایک کے لیے الگ الگ دعائیں. کچھ لوگ تو ایسے سوالات کرتے ہیں جن کے تعلق سے قرآن و حدیث میں خاص مخصوص دعا نہیں رہتی, لیکن پھر بھی پوچھ لیتے ہیں اس کی بھی کوئی دعا ہوں گی ہمارے لیے الگ سے. اب وہ بتانے والے کچھ لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے غلط دعائیں بھی بتاتے ہیں, لیکن غلط بات ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھ لو, کوئی بھی اذکار جو ہوتے ہیں
اذکار جو دعائیں پڑھنے کی ہوتی ہیں، اگر کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس کو 70,000 مرتبہ پڑھو، اس کو 1,00,000 مرتبہ پڑھو، اس کو اتنی مرتبہ پڑھو، ان دعاؤں پر اور ان کی باتوں پر بالکل یقین نہ کریں، یقین نہ کریں جب تک کہ کوئی اذکار یا دعائیں بتانے والا اس کی دلیل نہیں بتاتا، وہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے اس کا نمبر نہیں بتاتا، جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ اذکار یہ دعائیں صحیح ہے یا غلط ہے، ہم کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ ورنہ گورے ہونے کی دعا، کالے ہونے کی دعا، لمبے ہونے کی دعا، بال لمبے ہونے کی دعا، شادیاں جلدی ہونا بلکہ دعا، یہ جتنی بھی دعائیں ہیں نا یہ غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی دعائیں ایسے اذکار میں جو جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں نہ جائیں، رائٹ؟ اب اس میں کیا کرنا؟ سب سے آسان طریقہ، اور ایک بات بھی بتاؤں میں آپ کو یہاں پر، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دعائیں پڑھنا ہے لیکن کون پڑھنا؟ مسجد کے امام صاحب پڑھنا، کوئی مول صاحب پڑھنا محلے کے۔ اب ہم نہیں پڑھیں گے دعا، ہمارا بچہ بیمار ہوئے تو مولانا کے پاس لے کے جائیں گے، ہمارے بچے بیمار ہوئے تو وہ عامل بابا کے پاس لے کے جائیں گے، انہوں دعا پڑھے تو کم ہوتا۔ یہ عقیدہ بہت بڑا غلط عقیدہ ہے، ذہن سے اس کو نکال دو۔ مولانا ہی پڑھیں گے، دعا پڑھنے والے وہی آئیں گے وہی پڑھیں گے، نہیں۔ شفا کس کے پاس ہے بھئی؟ وہ جو دعائیں پڑھ رہا اس کی زبان میں ہے شفا؟ نہیں ہے نا۔ شفا کس میں ہے؟ اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کے رسول جو بتائیں ان اذکار میں ہے۔ تو یہ کون پڑھنا؟ سب سے پہلے بچہ بیمار ہوا تو ماں پڑھنا، باپ پڑھنا۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں یا کسی کو پڑھنے نہیں آتا تو گھر والے کوئی بھی پڑھے، بھائی بہن کے لیے پڑھے، بہن بہن کے لیے پڑھے، اس طرح ایک دوسرے کے لیے گھر والے دعائیں پڑھے نا۔ نہیں مول صاحب ہمارے کو نہیں آتا دعا، ہم کیا کرنا؟ کون سے مول صاحب تو یہ ہے کیا؟ اب انہیں ہزاروں روپے لوٹتے ہوئے تم لوگوں کے پاس کیا ہے، وہ کچھ تو بھی پڑھ کے جو ہے سو چلے جاتے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ تو حصن المسلم گھر میں رکھو اور وہ دعائیں پڑھو، دیکھتے ہوئے بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھتے ہوئے نہیں، کسی کو یاد نہیں ہے یا کسی کو کیا ہے حصن المسلم کتاب نہیں ہے، ضروری ہے اب کوئی دعا پڑھنا۔ سب سے بہترین دعا سورہ اخلاص، سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جو صورتیں ہیں یہ بہترین شفا ہے۔ اللہ کا کلام ہی پورا کا پورا شفا ہے۔ ہم کو حدیثوں میں دلیلیں ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، جتنی دیر بیمار ہے جتنی دیر پڑھنا چاہے آپ پڑھو، 7 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، بار بار پڑھو سورہ فاتحہ، دم کرتے رہو۔ ہاں سورہ اخلاص پڑھو 3 مرتبہ، صبح شام پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، یا پھر اس سے بھی زیادہ پڑھنا ہے تو ہاں سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس بار بار پڑھو، دم کرو۔ اب دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی الگ سے آگے دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں تھوک تھوک اس طرح، خالی پھونکنا نہیں ہے، اف اس طرح پھونکنا نہیں ہے، تھوک کے کچھ چھینٹے ہاتھوں پہ گرے۔ ہاں وہ پاکی ناپاکی کے جو تصورات ہم ہمارے ذہن میں بٹھا لیے جن کی صحبت میں رہ کر، یہ الگ چیز ہے، لیکن اسلام جو کہتا ہے وہ اصل میں پاکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوک کے کچھ چھینٹے، ٹھیک ہے، باہر نکلے، یہ دم کرنے کا طریقہ۔ آپ 3 مرتبہ یہ صورتوں کو پڑھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرے، تھوک 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 اس طرح تھوکے، پھر اس کے بعد آپ کا بچہ ہے یا جو بھی ہے آپ کا محرم ہے اس کے جسم پہ کیا ہے آپ مل سکتے ہیں، چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، اور جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، تھوک کے چھینٹوں کے ساتھ دم کریں۔ یہ دم کرنے کا طریقہ ہے۔ یا نہیں تو بیمار خود، مریض خود کیسے دم کرے؟ وہی صورتیں پڑھے گا، لیٹے لیٹے پڑھے، بیٹھے بیٹھے پڑھے، جیسے چاہے پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، نماز کے بعد بول کے نہیں ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعائیں پڑھو، یہ اذکار پڑھو، یہ صورتیں پڑھو، خود کیا کرو، تھوک تھوک اس طرح تھوکے، پھر اس کے بعد کیا ہے چہرہ اور پورا جسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے اپنے جسم پر۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے تو بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں پڑھتی تھی اور دم کرتی تھی۔ ہمارے پاس ہے کوئی ایسا شوہر جو اپنی بیوی کے لیے دم کرے؟ کوئی بیوی ایسی ہے جو اپنے شوہر کے لیے دم کرے؟ یہ ہے ہی نہیں، بلکہ بچوں کے لیے اپنے ماں باپ دم نہیں کرتے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو یاد رکھو، دعائیں پڑھنا، قرآن شفا ہے تو قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا، دم کرنا یہ جائز ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایسا عمل کرے، لیکن یہاں پر شرکیہ الفاظ کے ساتھ دم کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ شرکیہ الفاظ، کیونکہ کچھ محلوں میں کچھ بوڑھیاں ہوتی ہیں، کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے بہت سارے لوگ
ख़ास तौर से वो कुछ नाभ हिल गया हट गया बोल के, या कुछ और ऐसी बीमारियां होती जिनके लिए जाते हैं, नहीं वो जो खाला है ना उन्हें दम करते ना, वो दम करे तो 7 तिज कम हो जाता। वो खाला को पूछ के देखो अम्मा क्या पढ़ते बोल के बोले तो उन्हें क्या पढ़ते कि उनको कुछ नहीं मालूम, पूरे शिरकिया। वो क्या कि या जिब्राइल या मिकाइल या वो एक मरतबा सुना था उन्होंने क्या पढ़ते बोल के। एक तो वो बुढ़िया बोलते नहीं, बोले तो उन्होंने पकड़े जाते, उन्होंने क्या पढ़ते कि उनको नहीं मालूम, ठीक है। और वो जो बोलते ना ये या जिब्राइल या मिकाइल ये जो भी है ये गलत, ये फरिश्तों से मदद मांगना है ये, ठीक है। तो जो भी जिसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, जो अज़कार नहीं पढ़ रहा, सिर्फ दुआ पढ़ते कहते, उन्होंने तेल में दम करके देते कहते, उन्होंने क्या कि गुटलिया में दम करके देते कहते, उन्होंने क्या कि घीटियां मार के देते कहते, कहाँ के चले जाते, अंडे लेके चले जाते, मुर्गियां क्या क्या करते भाई, ये सब चीजें गलत है। शिरकिया अल्फाज के साथ दम नहीं कराना। अब और एक बात यहां पर, हराम चीजों से इलाज नहीं कराना, हराम चीजों से इलाज। हलाल चीज क्या है बता दिया मैं आपको, दम कर सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं, अज़कार कर सकते हैं, कुरानी आयतों से इलाज कर सकते हैं। शिरकिया अल्फाज से नहीं करना और हराम चीजों से भी इलाज नहीं करा सकते, इस बात को भी याद रखो। हराम चीजें का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो शराब में दवा मिला के देते हैं पीने के लिए। हाँ भाई पीना बीमारी है, क्या होता, कम करना बोले तो कुछ तो भी करना पड़ता। बल्कि हमारे पास हालत ऐसी है, बीमारी आ गई तो किसी भी हालत में वो बीमारी खत्म होना, उसके लिए अपने ईमान को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते लोग, ईमान बेच देते। कई लोग इज्जतों को बेच देते, हया शर्म सब बेच लेते, किधर से हमारी को बीमारी शिफा होना भाई, शिफा होना। इसके लिए दरगाहों के पास झुक जाते, पीरों के पैरों पर पढ़ लेते, तावीज़ों को लटका लो लटका लेते, खबर की राख चाट लेते, क्या क्या नहीं करते आज। मन्नतें, नजरे, न्याजे, तावीज़ा, कड़े, वो बालों में घींटियां घांटियां, हाँ क्या क्या नहीं करते। हाँ हमारी बच्ची खाना नहीं खा रही, हमारी बच्ची रात को डर रही, हमारी बच्ची क्या है नींद नहीं आती है बोल रही, क्या करना, एक्सरे करे तो कुछ भी नहीं आया, इसमें रिपोर्ट नहीं आया, उसमें रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करना मौलवी साहब, काम भी कम नहीं हो रहा, कौन सी दवाई से भी कम नहीं हो रहा, अब फलां बाबा है कहते, वो दरगाह के पास जाके 8 दिन छोड़ दिए तो हो जाता कहते इलाज। शर्म हया इज्जत सब लुटा के हमारी बीमारी शिफा हो जाना, बस ईमान गए तो गया। अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने, मुर्दों के सामने सजदा कर रहे, कोई परवाह नहीं, लेकिन शिफा होना हमारे को शिफा होना, हमारे को सेहत और तंदुरुस्ती मिलना, यह बहुत बड़ी गलत बात है। कि ईमान वाला कैसा रहता, जब उसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म आ गया, ठीक है, जायज तरीके जो है इलाज के, वो जायज तरीके अपनाते हुए अल्लाह पे भरोसा कर लेता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जायज तरीके करने के बावजूद भी अगर इलाज नहीं हो रहा, तो ईमान कैसा होना, इस बीमारी में मर गए कोई मसला नहीं है, लेकिन हम हराम तरीके से इलाज नहीं कराएंगे। मर गए कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे ईमान को नहीं बेचेंगे, इज्जतों को नहीं बेचेंगे। तो हराम चीजें जैसा कि अभी मैं बताया, दरगाहें, तावीज़ें, नींबू, नारियल, फिर इसी तरह क्या है, कुछ लोग वो कबूतरों के ऊपर कुछ करके ये कर देते हैं, हाँ उतारा कर देते हैं, कुछ घरों की बंदिशें कर देते हैं, कुछ लोग वो रेतियों में कुछ पढ़ के दे देते हैं, कुछ लोग वो तेल में क्या की पढ़ के फूंक देते हैं, कुछ लोग कुछ खास वक्त बताते हैं, फला वक्त में जाके वहां पर गड़ा करके ये दबा देना, हाँ रात के 12 बजे उठ के ये कर देना, हाँ फला दिन आना, अमास के दिन आना, अमास और पूर्णिमा वो जो भी बोलते हैं, बहरहाल हाँ ये दिन आना, ये वक्त आना, सूरज निकलने से पहले आना, ये तमाम चीजें जो बोल के बुलाते ना आपको, समझो कि ये गलत है। इलाज के लिए कोई खास वक्त, कोई खास दिन, हाँ कोई खास चीज नहीं होती, समझ रहे ना। ये नींबू नारियलों के जितने भी ये तमाशे होते हैं, ये सब चीजें गलत है, ये हराम इलाज का तरीका है, हलाल और जायज तरीके नहीं होते। फिर इसी तरह वो मुर्गियां को वारना, नजर लगे तो वो नमक वार लेते, वो क्या है भाई वो भिला में वार लेते, नई दुल्हन आए तो वो क्या की लेके आके शक्कर वार के फेंक देते, ये सब हराम है, इस्लाम से इसका कोई तरीका नहीं है। ये नज़रों को उतारना या बीमारियों को जो भी शिफा करने के तरीक़े हैं, ये सब चीज़ें गलत है। फिर इसी तरह ये आमिल बाबाओं के पास, ये दरगाहों के पास जाके, अभी मुहर्रम का महीना आ रहा, वो अंगारों में लेके जाके लिटाते, वो ताजियों के सामने सजदे कराते, हाँ वो जादू हुआ तुम्हारे को जिस्म में कीले है, तुम्हारे पेट में दवा लगा दिया बोल के वो पेट को कतर के कोई निकाल रहा, हाँ वो कोई क्या है वो लोच के निकाल रहा, एक पता नहीं कैसे कैसे अमल, गंदे गंदे अमल करते हैं। तो ये सब शिरकी अमल है, ऐसे चीज़ों से शिफा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये ईमान से बाहर हो सकते, इस्लाम से भी बाहर हो सकते, हराम चीज़ों में शिफा नहीं है। ये क्या है, सिलसिला तो सही, हमें हदीस भी मौजूद है।
اب یہ شفا کے تعلق سے، بیماری کے تعلق سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لو، کیا غیر محرم اور غیر مسلم سے علاج کروا سکتے کیا؟ یہ بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے. تو یاد رکھو، اگر آپ کے پاس آپ کی بیماری کے علاج کے لیے مسلمان ڈاکٹر ہے اور غیر مسلم بھی ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے سب سے پہلے مسلمان کے پاس جائیے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس محرم بھی ہے، غیر محرم بھی ہے، تو آپ محرم کے پاس پہلے جائیے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لے. لیکن اس کے باوجود نہ محرم ڈاکٹر ہے، نہ مسلمان ہے، اور نہ عورت کے لیے عورت ہے، نہ مرد کے لیے مرد ہے. اب ایسی بیماری ہے بھائی، ایک ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، مرد بیمار ہوا لیکن عورت ہے، جانا یا نہیں جانا؟ ایک عورت ہے، اب اس کے لیے کوئی سرجری ہے، کچھ تو بھی ہے، کوئی بیماری ایسی ہے، مرد ہی ہے، عورت نہیں ہے. اب عورت کیا کرے گی؟ نہیں بھائی اب بیماری ہے، میں غیر محرم کے پاس کیسے جاؤں، وہ تو مرد ہے اور غیر مسلم ہے، اس کے پاس کیسے علاج کراؤں، میں نہیں کرا سکتی، بیماری میں اس میں مر جاتی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت ایک عورت مرد کے پاس بھی علاج کے لیے جا سکتی ہے، اور ایک مرد عورت کے پاس بھی جا سکتا ہے، مسلمان کے پاس بھی جا سکتا ہے، عورت کے کیا ہے غیر مسلمان کے پاس بھی جا سکتا ہے. یہ فتویٰ سعودی کمیٹی کی طرف سے، علماء کی جو کمیٹی ہے وہاں سے فتویٰ بھی موجود ہے. پھر اس کے علاوہ دلیلیں بھی اگر ہم دیکھیں گے، کیا ہے بھائی دلیل؟ بہت سارے لوگ، میں بول رہا ہوں نا، کچھ لوگ دین کا صحیح علم نہیں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں ایمان والے ہیں، ہم سمجھ کے نہیں مر گئے تو مر جائے. ایسا کئی لوگ بولتے ہیں. وہ کیا ہے، ڈیلیوری کا وقت ہوتا تو کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو دین میں ہم پکے دیندار سمجھنے والے، اللہ تیرے کو موت دیے تو مر جاتی، اس میں مر گئے تو بھی جنتی جاتی، میں نہیں لے کے جاتا ہوں کہیں پر بھی، آپریشن نہیں کراتا ہوں، سرجری نہیں کراتا ہوں بول کے کئی لوگ ہیں بیچارے عورتوں کے اوپر ظلم کرتے، ڈیلیوری کی تکلیف میں مر جاتی ہے عورتیں. یہ اسلام نہیں سکھاتا اس طرح، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. یاد رکھو، مرد ہے ٹھیک ہے، مرد کے پاس جا سکتے ہیں، جب عورت اویلیبل نہیں ہے تو آپ مرد کے پاس جا سکتے ہیں، جائز ہے. کیوں؟ ہمارے پاس کیا ہے، اچھا کہیں پر بھی وہ دکانوں یا پھر سفر میں، آٹو میں، یہاں وہاں اتنا زیادہ پردہ یاد نہیں آتا، لیکن کہیں پر کچھ لوگ ہونا بول کے جان بوجھ کر ایسا کرتے. اچانک ایسی جگہ کہیں دینی مجلس ہے یا کچھ تو بھی ایسا ہے، اگر مرد دو چار مل کے بات کر رہے یا ایک ہے، اگر وہاں پر کوئی برقعے والے آ گئے تو ایسا ہو جاتا کہ وہ کوئی جانور آ گئے، اس کو دیکھنا ہی نہیں، اس کے قریب نہیں ٹھہرنا بول کے دو بھاگ جاتے ادھر، بالکل چہرہ پھیر لیتے. ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی چھیون چھاون کی چیز نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے اتنے فٹ دور رہو یا نہیں تو اس کی بیماری تمہارے کو لگ جائیں گے، ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے صحابہ، اگر صحابہ کی زندگیاں دیکھے، صحابہ جنگوں میں جاتے تھے، مرہم پٹی کرنے والی کون تھی؟ عورتیں تھیں. اب وہاں نہیں دیکھتے تم غیر محرم ہے کی محرم ہے کی، اب تم انہیں تڑپ رہے، تم مرنے کے لیے ہیں وہاں پر، نہیں میں نہیں چھین سکتی، ایسا نہیں تھا صحابیات کا. جو بھی ہے زخمی ہو گئے ان کو پانی پلانا، لاشوں کو اٹھا کے لے کے آنا، بیمار ہوئے سو لوگوں کو اٹھا کے لے کے آنا، یہ صحابیات عورتیں کرتی تھی. کب؟ کیونکہ وہاں پر مجبوری ہے، مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہاں آپ دلیل مل گئی جہاں بولے ہم مردوں کو پکڑیں گے، یا ایسا نہیں ہے بھائی. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، اصل میں کہ آپ کو مجبوری ہے، آپ کو سرجری کرانا ہے، آپ کو علاج کرانا ہے، وہاں پر عورت نہیں ہے، مرد ہے تو جا سکتے ہیں، مرد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھو اس بات کو، کیا ہے، عورت مرد کا اور مرد عورت کا علاج کر سکتی ہے، کرا سکتی ہے. یاد رکھو. اچھا اس میں زیادہ کیا ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہوئے اپنے جان پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے. اچھا اب کیا ہے بھائی، بیماری کے تعلق سے اتنی باتیں سمجھنے کے بعد عیادت، اگر کوئی بیمار ہو گیا تو عیادت کرنے کے لیے جانا، بیمار پرسی کرنے کے لیے جو جانا، ہمارے پاس عام طور پر بات کرانے جانا جو بولتے ہیں نا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا. یہ 5 حق ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 5 حق ہے. ان میں سے پہلی چیز، سلام کرے تو جواب دینا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. آپ کو سلام کیا، آپ اس کا جواب ضرور دیں گے. اس کے بعد مریض کی عیادت کرنا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں اگر کوئی بیمار ہوئے ان کی عیادت کرنا، ان کی بیمار پرسی کرنا، یہ ضروری ہے، یہ حق ہے مسلمان کا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں میرے بچے بیمار ہوئے تو انہوں آئے کی دیکھنے کے لیے، انہوں بات کرائے کی، اب ان کے بچے بیمار ہوئے تو میں کہیں کو جاؤں. ہمارے پاس یہ چلتا، کون آئے ان کے پاس جائیں گے، ادلا بدلا لے لینا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسی طرح
जनाजे में शिरकत करना, कोई मर गया मालूम हुआ तौहीद परस्त है, ईमान वाला है, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास भी ये नहीं है कॉन्सेप्ट। हमारे पास क्या है, देखने के लिए, दिखाने के लिए। कुछ लोग तो ऐसा बोलते नहीं भाई जनाजे में गए तो पूरे रिश्तेदार मिलते ना, थोड़ा देखने के लिए तो भी होता, इसलिए चलो जनाजे में, टाइम पास के लिए जाते जनाजे में। नहीं नहीं, मैयत के लिए दुआ करने की नीयत से जाना है, ठीक है। और उन्होंने आए हम नहीं जाते, ऐसा भी नहीं होना। दावत कबूल करना, दावत हलाल दावत, जायज़ दावत देख के अपना मुसलमान भाई कोई जायज़ दावत दिया तो ऐसी दावतों को कबूल करो, हराम और नाजायज़ दावतों को कबूल ना करे। फिर इसी तरह छींका तो छींक का भी जवाब देना, ये हक़ है। सही बुखारी की रिवायत। अब इसकी फजीलत क्या है, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सुबह के वक़्त मरीज़ की इयादत के लिए जाता है तो शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये फजीलत है। सुबह के वक़्त अगर तुम इयादत के लिए गए, बीमार पुरसी के लिए गए, शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। ये फजीलत जहन में रख कर जाना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा बताया, मैं अगर मेरे रिश्तेदार या मेरे पड़ोसी की बीमार पुरसी के लिए जाऊं तो मेरे लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करेंगे, इस नीयत से जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मरीज़ की इयादत के लिए जाता है, फरिश्ता ऐलान करता है कि खुश हो जा, तूने जन्नत में अपने लिए एक घर बना लिया है। इब्ने माजा की रिवायत है। मरीज़ की इयादत करना जन्नत में अपने लिए एक घर बनाने के बराबर है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मरीज़ की इयादत के दौरान उसके पास बैठकर 7 मरतबा कहे, सुनो हदीस सुनो गौर से, क्या करना है मरीज के पास जाकर, क्या नहीं करना ये भी बताऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरीज की इयादत के लिए गए, उसके करीब बैठकर 7 मरतबा ये कहे, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफीक। अगर ये 7 मरतबा हम कहेंगे, पढ़ेंगे, अगर इसकी वफ़ात का वक़्त नहीं आया तो अल्लाह इसके इस बीमारी से उसे आफ़ियत अता करेंगे। अबू दाऊद की रिवायत। ये दुआ इयादत करने वाले अगर पढ़ेंगे, अल्लाह उसके अगर ज़िंदगी में, उसकी तकदीर में मौत नहीं लिखा तो अल्लाह इस दुआ के बदले में उसको शिफा देंगे, उसकी बीमारी को कम कर देंगे अल्लाह ताला। लेकिन ये दुआ कितने लोगों को आती है, कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके कहने लगे, आए मोहम्मद क्या तुम बीमार हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन कलिमात के साथ आप पर दम किया। दम करने का एक और हदीस, एक और दुआ आ गई, देखिए सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे, देखिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दम किया। कौन से कलिमात थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दम किया? वो ये है, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनि हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक। दुआ का तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है? अल्लाह, इसका तर्जुमा देखिए, अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ देती है और हर नफ्स या हर हासिद की नज़र की बुराई से दम करता हूँ, अल्लाह आपको शिफा अता करे। अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको दम करता हूँ। सही मुस्लिम की ये हदीस है। तो ये दुआ हमको भी याद हो, हम भी किसी मरीज़ के पास इयादत करने के लिए जाएं तो ये दुआएं पढ़ें, इसके बदले में अल्लाह ताला उसकी बीमारी को इंशाअल्लाह शिफा करेंगे। समझ रहे ना? तो ये दुआएं याद कर लेना चाहिए हमें। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी मरीज या मैयत के पास मौजूद हो तो सिर्फ अच्छी बातें कहो, क्योंकि फरिश्ते कही हुई बातों पर आमीन कहते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत। क्या मालूम हुआ? किसी मरीज के पास और किसी जनाजे में अगर गए तो क्या करना? बोलना है तो सिर्फ अच्छी बातें बोलना, बुरी बातें नहीं बोलना। फिर इसी तरह एक और भी याद रखो हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की इयादत के लिए जाते तो, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की इयादत के लिए जाते तो कहते, क्या कहते? ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह,
कोई हरज नहीं, ये बीमारी इंशाअल्लाह तुझे गुनाहों से पाक करने वाली है। सही बुखारी की ये रिवायत है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी मरीज के पास जाते तो ये बोलते इंशाअल्लाह ये बीमारी जो आई इसके बदले अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ करेगा, बोल के इस तरह उसको तसल्ली देते, सबर की तलकीन करते। ये हमें करना है, लेकिन हमारे पास जो होता है मामला पूरा उल्टा होता है। हम किसी मरीज के पास गए, पहले तो ये देखते हैं कि उन्होंने हमारे पास आए या नहीं आए। दूसरा, अगर आए भी तो मालूम हुआ हॉस्पिटल में चले जाते, या फिर घर के पास है वो बीमार तो घर के पास चले जाते। जाने के बाद क्या करते, सबसे पहले, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज से ये जो अमाल करते हैं ये बिल्कुल गलत है। असल में करना ये है कि वो मरीज़ को हम तसल्ली देना, उसके लिए दुआएं करना। पहली चीज़ तो ये, पहले तसल्ली ये देना, देखो भाई अल्लाह ताला बीमारियों को देने वाला, अल्लाह ताला ही बीमारियों को शिफा करने वाला है, आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी अल्लाह ताला शिफा करेगा। और हम भी दुआ करेंगे अल्लाह आपकी बीमारी को शिफा करे। ये दुआएं दे, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने की उसको तलखीन करे, अल्लाह पे भरोसा रखने की बात करें, और उससे भी कहें कि वो भी दुआएं करें, ठीक है। और उससे कहें कि क्या आप बीमार है लेकिन नमाज पढ़ रहे या छोड़ रहे, हॉस्पिटल के बेड पे है कोई बात नहीं, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है, आप नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के आप दुआ करो, अल्लाह ताला आपकी भी दुआ कबूल करता। ये बात भी बोले, ठीक है। लेकिन हमारे पास जाने से आते सीधा जाते हम लोग क्या करते, वो जितने भी रिपोर्ट्स रहते हैं, एक्सरे रहते हैं, वो सब चीज़ें पहले जाके हम लोग खुद डॉक्टर्स बन जाते, वो निकाल के देख लेते क्या है, कहते कुछ भी नहीं दिख रहा ना यहाँ पर, यहाँ ऐसा है ना वहाँ वैसा ना, ये देख लिए, एक फतवा दे दिए। दूसरी चीज़ क्या बोलते, अक्सर औरतें ऐसी होती हैं, औरतें ख़ास तौर से, मर्द बहुत कम होते हैं लेकिन औरतें ज़्यादा ऐसी बातें बोलती हैं, ऐसी बीमारी है कितने दिन से है, 8 दिन से है, कहाँ तकलीफ हो रहा, पेट में तकलीफ हो रहा, ऐसी बीमारी। माँ हमारे पड़ोसी में भी ऐसी जी 8 दिन बेचारी तड़प तड़प के मरीज गई, आखिरी में बीमार के पास जाके आप ये बोलेंगे कि उन्होंने मर गए, अब वो बीमार आधा वहीं पर मर जाता, फिर आपकी बातों से मर जाता, उन्हें मर गए कहते मैं भी मर जाता। नहीं बोलना ऐसी बातें, हकीकत में अगर उसको मरने वाली बीमारी है तब भी नहीं बोलना उसको तो हिम्मत देना है, असल में अल्लाह पे भरोसा दिलाना है उसको। हाँ अयो उन्होंने तड़प तड़प के मर गए, ऐसी बीमारी है, कितने जगह बता लिए तो भी कम नहीं हुआ बेचारों को, ये वो बातें। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कौन, जो ससुराली रिश्ते जो होते हैं ना, मायके वाले और ससुराली जो जितने भी रिश्ते होते हैं, वो नंदे भाना भाया जो भी होते हैं, इनकी बहनें उनकी बहनें, यानी शोहर की बहनें हो या फिर बीवी की जो औरत है दुल्हन है उसकी बहनें, अगर कभी इसकी सास या उसकी सास बीमार हो जाती है तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इनडायरेक्ट बातें बोलते हैं, अल्लाह ये उम्र में तो कितने आदमियों को उठा लिया, इन्हों अभी जिंदा है बोले, ऐसा मतलब इनको भी जल्दी मौत आना बोल के। हाँ ये उम्र में भी देखो बीपी शुगर सब रख ले के अच्छे है अभी तक इन्हों, हाँ ऐसी बातें नहीं बोलना, समझ रहे ना। तो बहरहाल और कुछ लोग ये होते हैं कि जाने साथी से उनका काम ही होता, पहले जाते क्या देख रहे जी बाजी या डॉक्टर, ये इलाज ये दवाया बोल के क्या कर रहे, पहले खाली एक मन्नत दिल में एक सोच लो, हाँ वो 1 रुपया 2 रुपये कुछ तो भी रहे तो वो हरे कपड़े में डाल के पहले मन्नत मान लो आप कि अगर तुम्हारी बच्ची की बीमारी शिफा हो गई तो वहां जाके न्यास करते बोल के पहले दिल में इरादा कर लो, पहले जाके शिर्क की दावत देते। कुछ लोग तो साथ में लेके जाते हैं वो जेब में काले धागे, पहले ये बांधो, खासतौर से जिनका एक्सीडेंट होता ना, जिनके पैर को पट्टी होती है, आप देखे होंगे अक्सर लोग पैर को पूरी सफेद पट्टी होती, नीचे काला धागा घुंघरुओं के साथ बंधा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, हाथ को हरे कपड़े में तावीज लपटा हुआ, ये साथ में ले जाते कुछ लोग तो कि ये बांधो। अरे एक्सीडेंट को और ये तावीज को क्या ताल्लुक है भाई, तावीज से शिफा हो जाती है तो फिर वो पट्टी कहीं को, वो डॉक्टर के पास जाना कहीं को, वो इलाज कहीं को, घर में बिठा लो तावीज़ा बंधा लो फिर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये शिर्क की तरफ किसी को दावत नहीं देना। अगर कोई शिर्क की तरफ दावत दे भी रहा हमारे आंखों के सामने देखे अगर हम लोग, तो पहले रोक देना, नहीं नहीं अल्लाह पे भरोसा करो, यह शिर्क है, यह गलत है, आप नहीं जा सकते। इस तरह उनको वहाँ पर तौहीद की दावत दो, उनको दीन की तरफ बुलाओ ऐसे हालात में। लेकिन हमारे पास अफसोस बीमार पुरसी के लिए जाने वालों के किसी की ज़ुबान से अल्लाह नाम भी नहीं निकलता, अक्सर अल्लाह पे भरोसा करना बोल के नाम भी नहीं निकलता। क्या मशवरे देते, ये डॉक्टर नहीं तो वो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ नहीं तो हैदराबाद जाओ, हैदराबाद नहीं तो हाँ फलान जगह जाओ,
یہ ایکس رے کراؤ وہ ایکس رے کراؤ. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے وہ گھر کے جڑی بوٹیاں اپنے جیب میں ڈال لے کے آتے رہے, کیا کھاتے جی وہ گولیاں, ہاں میں لے کے آیا دیکھو زبردست دوا ہے بول کے انہیں لے کے آتا, وہ دوا کھا کے انہیں مر جاتا. کئی لوگ ہیں اچھے اچھے علاجوں کو روک دیتے ہیں, یا اپنی طرف سے کچھ تو بھی ڈاکٹر بن کے لے کے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں نہ ہو. مریض کی عیادت کے لیے جائے تو کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا, اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی رکھ دیا. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں جاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, ہاسپٹل سے آ گیا, گھر والوں کو تنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. کچھ بھی کام نہیں رہتا ان کو, ان کا کام خالی غیبت کرنا, چغلیاں کرنا, سارا دن پان کھا کے چایاں پی کے ٹائم پاس کرنے والے جو ہوتے نا. کوئی مریض مل گیا بولے تو ہو گیا, سیدھا رشتہ داروں کے گھروں کو پہنچ گئے. کئی کو آئے, دیکھنے کے لیے آئے, بات کرانے کے لیے آئے. کب تک رہتے؟ تمہاری بیماری کم ہو گئے تک رہتے. گھر والوں کو لا, بہو کا کام ہے, لا بیٹا 3 ٹائم چائے ہونا, پان کے لیے وہ ہونا, اس کے لیے سگریٹاں ہونا, اس کے لیے بیڑیاں ہونا, یہ پیتے ہوئے کیا ہے اس کے گھر میں رہتے, سمجھتے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاسپٹل میں جا کے آ کے بھی کتنے لوگ ہیں, ماں بات کرانے کے واسطے گئے, ہماری تھی چائے نہیں پلایا, بولتے نہیں ارے تم چائے پینے کے واسطے جا رہے, کھانا کھانے کے واسطے جا رہے, انہیں بیمار ہے بھائی, اس کے گھر میں جا کے اس کو تکلیف دیتے. اس گھر کے جس گھر کے آدمی یا عورت کوئی بیمار ہو جاتی ہے, اس گھر کی بہو کو تو عذاب ہے سمجھو. ایک تو ان کی خدمت کرنا, پھر آنے والوں کے لیے پکانا, چائے دینے کے جو ہوتا نا, پھر وہ بہت بڑا ٹینشن ہوتا ہے. یہ اخلاق نہیں ہے, یاد رکھو. مریض کی عیادت کے لیے گئے, ان کے گھر والوں کو بغیر تکلیف دیے, ان کو تسلی دے کے, صبر کی تلقین کر کے, اللہ پہ بھروسہ کرنے کی باتیں, اچھی باتیں بول کے, ہمت دے کے آپ جلدی سے واپس آ جاؤ. پھر اگر محبت ہے تو بار بار فون کرو, پوچھو, مطلب صبح شام جو بھی ہے حالات خیر خیریت اچھی باتیں بولو. لیکن اس طرح کی تکلیفیں دینا یہ سب چیزیں غلط ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے. اچھا, اب یہ ہو گیا تسلی دینے کے تعلق سے بھی ہو گیا, عیادت مریض کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آ گئی. اب یہ موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے بعد اب یاد رکھو, مریض جو ہوتا ہے, میں پہلے سے بتایا موت کتنے طریقے کی ہے, 2 طریقے کی. ایک اچانک آنے والی موت, دوسری طبعی موت. تو اب یہ پوری باتیں جو ہو رہی وہ کون سی ہیں؟ اچانک آنے والی موت میں یہ سب کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. طبعی موت جو ہوتی ہے اسی میں ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو اب اس میں جو مرنے والا ہوتا ہے, مطلب جو بیمار ہے, ہو سکتا ہے اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بیماری کم ہونے والی نہیں ہے. یقین ہو یا نہ ہو, کوئی بھی بیماری آئے تو پہلے یہ تیاریاں کر لینا. بوڑھا ہے, مریض ہو گیا, بیمار ہو گیا, اب کیا کریں؟ اب یہ کام کرنا ہے اس کو. کیا کام کرنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو سب سے پہلے قرض اس کا اتارنے کی کوشش کر لے, قرض چکا دیں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اسے ادا نہ کرے. ابن ماجہ کی روایت, قرض ادا کرنا. پھر دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ماجہ کی روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھاتے تھے جو قرضے میں رہتا تھا اگر مر گیا تو. لیکن پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا, اگر وہ غریب ہے مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ ٹھیک ہے اس کا قرض میں اتاروں گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھتے تھے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ابھی بیماری میں ہی ہے, معلوم ہے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, تو کیا کرنا؟ اس کا جو بھی قرض ہے پہلے قرض ادا کر لینا. لیکن قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے, کیا کرنا ہے؟ سو پراپرٹی بیچ دو, لیکن قرض کے ساتھ مت مارو. گھر ہے گھر بیچ لو, سونا ہے سونا بیچ لو, قرض کے ساتھ مت مارو. کیا پتا اگر قرض کی حالت میں مر جائیں, جیسے ہی مریں, اصل میں اگر مر گیا تو اس کا قرض اتارنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس کے وارثوں کی ہوگی, اس کے بچوں کی ہوگی. لیکن آج اتنے نیک بچے کہاں ملتے جو یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ذمہ داری لیتے ہیں. ہونا چاہیے یہ, اگر ماں باپ سے محبت ہے تو اولاد یہ کہیں اگر ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا, بھائی جس کا بھی قرض ہے سب سے پہلے آؤ بتا دو, ہم انشاءاللہ قرض آپ کا ادا کریں گے. یہ بولنا تھا. لیکن آج معلوم ہونے کے باوجود بھی بچے یہ بولتے ہمارے ابا لیے تھے نا, ہمارے کو کہیں کو پوچھ رہے, جا کے ان سے پوچھ لو, بول رہے. غلط بات ہے, بہت بڑی غلطی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا اس کو. قرض تمہارا باقی رہ گیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر پوچھے گا, یاد رکھو. اس لیے قرض جتنا ہو سکے قرضوں سے دور رہو. پہلی چیز, بہت سارے لوگوں کو قرضے لینے کی عادت رہتی ہے, کیا بڑی شان سے بول لیتے ارے ہمارے کو کیا جی. اور رشتہ داروں میں بھی ایسے بہت سارے مل جاتے. کسی کی شادی کرنے کا رہتا نا,
شادی کرنے کا رہتا اس وقت کیا بولتے؟ کیا ہوا جی باجی، کیا کیا پکا رہے شادی میں، بچی کی شادی کر رہے؟ نہیں جی با کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے نا پیسے نہیں ہیں، اس لیے کیا کر رہے، خالی ایک چکن بریانی بنا دے رہے اور ایک ڈبل کا میٹھا بنا کے شادی کرا دے رہے۔ کیا عزت جاتی نہیں؟ اب ادھر سے بولتے دیکھو عزت رہتی کیا؟ کیا پکا رہے، خالی ایک پکوان میں شادی ہو جاتی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کرنا جی با، پھر ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں ہوں نا بھابھی، تمہارے کو کیا کرنے کا ہے، بولتا انہیں۔ میں ہوں نا خالہ، تمہارے کو کیا کرنے کا ہے، انہیں نہیں دیتا۔ انہیں کیا بولتا؟ میں قرضہ دلا تو نہ، بولتا میں دلا تو نہ قرضہ، نہ گونجی رہنا ہماری، ایک پکوان نے 4 پکاؤ، قرضہ کریں گے۔ میرے کو معلوم ہے سو لوگ ہیں، لون اٹھا کے دیتا ہوں، ان لوگ 4 دیتے ہوں گے، میں 2 کو دلاتا ہوں۔ کیا دلاتا 2 کو؟ بیاز کے پیسے، سود کے پیسے، میں 2 کو دلاتا ہوں نا۔ کرو شادی، دھوم دھام سے کرو۔ اللہ اکبر۔ گھر بناتے وقت فائنانسوں میں لے کے قرضے، گاڑیاں خریدتے فائنانسوں میں قرض لے کے، موبائل بھی خریدتے آج فائنانسوں میں لے کے، آج EMI وغیرہ لے کے۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں ہے پیسے تو کئی کو شوق کرتے ہیں، جتنا ہے اتنے میں گزارنا یہ عقل مندی ہے۔ لیکن قرضہ تو لے لیے، بعد میں ادا کروں گا، اسی حالت میں موت آ گئی، اگر بچے بھی ہاتھ اٹھا دیے تو پھر جنت میں جانا ممکن نہیں ہوگا، بھلے تمہارے نام اعمال میں نماز روزہ کچھ بھی ہوں گا، یاد رکھو۔ اس لیے خواہ مخواہ قرض نہ کرے، اگر قرض ہے تو پراپرٹی بیچ دو، لیکن پہلے قرضوں کو ادا کر دو۔ اب قرض کے تعلق سے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم یہ جو ابن ماجہ کی کیا ہے حدیث سننے کے بعد قرض ادا کر لیے۔ اچھا، اب دوسرا کام یہ کرنا ہے، مریض جو ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں میں شاید موت آ سکتی ہے، قرضہ ادا کرنے کے بعد سچی توبہ بھی کرتے رہیں، ہمیشہ توبہ کر لینا، سچی توبہ۔ کیسی توبہ؟ کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر ٹھیک بھی ہو گئے، اس بیماری سے باہر نکل کے بھی آ گئے، تب بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، سچی توبہ کریں۔ اور توبہ بھی کیا ہے بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو بھی معاملہ ہے اس میں ہم معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ میں نماز نہیں پڑھا تھا، معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا۔ بلکہ کیسا بھی گناہ کر لیے ہوں گے، شرابی، زانی، سود خور، کیا بھی گناہ کرا ہوں گا بھائی، سب سے بڑا گناہ تو کون سا ہے؟ شرک ہے۔ تو شرک بھی کر لیا ہوں گا، لیکن اب سچی توبہ کر لیا، اللہ نہیں کروں گا آج کے بعد شرک، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں سوال کرتے ہیں، نہیں ہم بہت گناہ کرے، ہم بہت گناہ کرے، ہم بہت گناہ کرے، کیا معاف کرتا کیا اللہ؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ معاف کرتا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ حدیثیں ایک نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں، بلکہ دلیل کے طور پر سورہ فرقان آیت نمبر 70 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے، نیک اعمال کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا۔ اللہ اکبر، گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا اگر آپ سچی توبہ کریں گے تو آپ مایوس کبھی نہیں ہونا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا کہ نہیں۔ سچی توبہ کرو، اللہ ضرور معاف کرتا۔ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرو، اللہ ضرور معاف کر دیتا، پورے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی معاملات ہے، نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ، اس میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہوتا ہے بندوں کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں بتایا، قرض لیا یا کسی کا مال چرایا یا کسی کا کبھی زمین ہڑپ لیا یا کسی کا حساب کتاب نیچے اوپر کر دیا یا کسی کے اوپر مار کے کر کے ظلم کر لیا، تو اب وہ کیا کرنا؟ اب بھی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب کیا کرنا پڑتا؟ جس کے اوپر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنا، پہلے اس سے معافی مانگنا۔ میں جانے انجانے میں تمہارا پیسہ چرایا تھا، جانے انجانے میں کچھ بھی میں آپ پہ ظلم کیا تھا، مارا تھا، گالی دیا تھا، جو بھی ہوا تھا، پلیز میرے بھائی مجھے اب معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ بندہ جب معاف کریں گا پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن بندوں سے نہیں معافی مانگے، صرف اللہ سے معافی مانگے، تو پھر بندے جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ ہو گیا توبہ اور اس کے بعد معافی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وصیت کرنا۔ ایک آخری بات انشاءاللہ آج کے لیے ذرا غور سے سنو، وصیت کرنے کے تعلق سے۔ مرنے والا بیماری میں ہے، اس کو معلوم ہے، اب کیا کریں؟ وصیت۔ کیسے وصیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے پاس وصیت کے قابل کوئی مال ہو، درست نہیں کہ 2 راتوں تک وصیت لکھے بغیر سوئے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس پیسے لیے، کوئی سونا لیے، کوئی قرض لیے یا کسی کو کوئی چیز دیے،
دیے کئی لوگ دیتے بھی ہیں, کئی لوگ لیتے بھی ہیں. تو جب کوئی لین دین ہوا تو اس کو 2 راتوں سے زیادہ کسی کو بتائے بغیر یا وصیت لکھے بغیر نہیں سونا. بولے 1 رات سو سکتے زیادہ سے زیادہ. ہمارے پاس یہ ہوتا, ہمارے خاندانوں میں اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں اس معاملے کو بھی لے کر, کئی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری اپنے شوہر کو چھپا کے کسی اپنے رشتہ دار کے پاس پیسے جمع کرتی ہے. کئی بوڑھیاں ایسی ہوتی ہے بیچاری اپنے پینشن کے پیسے بھی جمع کر کے رکھ لیتی ہے